بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از رحلت پیمبر اسلام کے اندر دو کام ہوئے، ایک سقیفہ میں جمع ہونا اور اپنے میں سے خلیفہ منتخب کرنا، دوسرا باغ فدق پر قبضہ کرنا۔ امیر المؤمنین خانہ نشین ہو گئے، گھر میں رہنے لگے اور ایک کام انجام دیا، قرآن مجید کو جس طرح نازل ہوا تھا توضیح اور تفسیر کے ساتھ اسے جمع کرنا شروع کر دیا۔ دربارہ خلافت میں پیش کیا، جس طرح الفاظ میں اختلاف نہیں ہے، معنی میں بھی اختلاف نہ رہنے پائے، لیکن ہوا یہ کہ خواہان تفسیر بالرائے ان توضیحات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور امت اسلامیہ کو ایک بڑے علمی ذخیرے سے محروم کر دیا۔ رسول اکرم کے 75 یا 95 دن کے بعد حضرت علی کے شریکہ حیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا اور اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ حکومتی سازش کی بنا پر باپ کے ترکے سے محروم ہو چکی تھی، جس کا ہم تفصیل انشاءاللہ جناب سیدہ کی جب ہم پیش کریں گے سیرت، اس میں آپ کو بتائیں گے کون سے اسباب بنے، کیوں کیا اور کیوں ایسا ہوا۔ پہلو شکستہ ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکے، حضرت علی نے سخت ترین مصیبت کا بنہایت صبر سے مقابلہ کیا، تلوار نہیں اٹھے، صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ رسول کے بعد جناب زہرا کا فراق دلیل ہے کہ دنیا میں کسی دوست کے لیے بقا نہیں ہے۔ حضرت علی حالات کے پیش نظر 25 سال تک خانہ نشین رہے، لیکن جہاں پر بھی اسلام پر مشکل آتی یا کوئی غلط ہوتا کام، جہاں جتنا ممکن ہو سکتا امیر المؤمنین کوشش کرتے اور بتاتے۔ مسلمان یکے بعد دیگرے حکام سازی کرتے رہے، کسی کو موقع پر بھی صحیح معنوں میں علی کو حق نہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ برابر حکام وقت کی مدد بھی کرتے رہے، انہیں نیک مشورے دیتے رہے، کسی ایسے اقدام میں کوتاہی نہیں کی جس سے اسلام اور امت اسلامیہ کی بھلائی ہو، اور اس سے دریغ نہیں کیا، ہمیشہ سامنے آئے اور اسلام کی خدمت کی۔ حضرت عمر جناب نے خلیفہ ثانی اپنی آخری وقت میں خلافت کا فیصلہ خاص کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے، جیسے ہی رسول کی رحلت ہوئی تو سقیفہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، کہا کہ تم میں سے جو بڑا سن والا ہے، بڑی عمر والا ہے، وہ خلیفہ بن جائے۔ ایک نے بھاگ کر ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور جو خلیفہ بنے۔ ان کے بعد پھر انہوں نے اپنے بعد کہا کہ یہ عمر خلیفہ، اور جب عمر کی باری آئی اس نے کیا کہا کہ میں کمیٹی بناتا ہوں اور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ تم میں سے کون خلیفہ بنے گا، اور کمیٹی کے حوالے کا اور اسباب و خصوصیات بتائیں کہ جو سیرت رسول اللہ اور سیرت شیخین پہ عمل کرے گا، یعنی میری اور سیرت پہ، اور جناب پہلے خلیفے اور دوسرے خلیفے کی سیرت پہ عمل کریں۔ امیر المومنین نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جب خلیفہ بنا رہے ہو خلیفہ آزاد ہونا چاہیے، جو کچھ کرے وہ سیرت رسول پہ عمل کرے، شیخین والی سیرت کہاں سے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فوراً جناب خلیفہ ثالث جناب عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جناب آپ کی حمایت کرتا ہوں، جو کچھ آپ کہیں گے میں کروں گا اور مجھے بنا دیں۔ 18 ذی الحج عثمان اپنے اقربا پروری اور بنو امیہ نوازی کی قربان گاہ پر پھوٹ چڑھا دی۔ مسلمانوں کے گروپ نے ان کی ناانصافیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، احتجاج بلند کر دیا، انہیں قید خانہ کر دیا گیا، آخر کار تہہ کر دیے گئے۔ اس محاصرے کے دوران امیر المومنین نے بھی ان کا دفاع کیا، کہتے رہے ہو بھائی تم کیا کر رہے ہو، مت اپنے ہی خاندان کے افراد کو وزارتیں دو، انہیں پیسے دو، لیکن بہرحال جو ان کے ساتھ تھے یا ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ جس طرح کا انتقام اس نے لیا گیا، کبھی انہیں قاتل عثمان قرار دیا گیا، کبھی ان کی اولاد پر پانی بند، کبھی عثمان کو پانی فراہم کر کے گویا بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ امیر المومنین نے دفاع کیا، کہا کہ خلیفہ کشی اگر شروع ہو گئی تو یہ آنے والی نسلیں سب تباہ ہو جائے، اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، یہ کیا ہوگا۔ امیر المومنین نے بڑی کوشش کی کہ یہ سارے حالات کو کنٹرول کیا جائے، لیکن نہ ہو سکا۔ قتل عثمان کے موقع پر جناب ام المومنین جناب عائشہ جو ہے نا، وہ مکہ میں تھے، انہیں بار بار مسلمانوں کو ان کے قتل پر آمادہ بھی کیا تھا، مثال نعس الیہودی جیسی عبارات استعمال کرتے کہ یہ یہودی جو داڑھی والا ہے ان کو قتل کر دو، سنت رسولوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اس نے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے قتل کے بعد خلافت طلحہ یا زبیر کو مل جائے گی،
لیکن جب انہیں رائے مکہ میں معلومہ کہ خلافت امیر المؤمنین کے پاس مل گئی ہے، فوراً نعرہ بلند کر فرمایا اب عثمان مظلوم مارے گئے، ان کے خون کا انتقام ضروری ہے۔ قاتل ہونے کا الزام امیر المومنین پر لگائی، ان سے جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ اللہ اکبر۔ ایک ام المومنین جناب مسلمانوں کی ماں اور رسول کی بیوی جناب آ گئی سامنے، کہا ہے کہ یا علی، یا لوگوں کو پکڑو پہلے قتل کرو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ امیر المومنین بھائی کہہ رہے ہیں بار بار کیا ہو گیا، کر لیتے ہیں سارا، صبر کرو، کنٹرول کرو۔ نہیں، بصرہ حضرت علی کے چاہنے والوں کا مرکز تھا۔ حضرت جناب رسول کی بیگم نے پہلے اس مرکز پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، 30,000 کا لشکر ایک روانہ ہوگی، اور حضرت علی کے گورنر عثمان بن حنیف پر حملہ کر انہیں بے حد اذیت دی، یہاں تک کہ سر و داڑھی کے بال مونڈ دے۔ امیر المؤمنین روانہ ہو چکے تھے، لیکن جناب ام المؤمنین کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا۔ آپ مقام ذی قار پر تھے کہ جناب عثمان نے آ کے ایک فریاد کی کہ آپ کے 20,000 کا لشکر بصرہ میں نزول فرمائے۔ ادھر جناب طلحہ زبیر نے راتوں رات آپ کے قتل کا ارادہ بنا لی۔ جنگ کا آغاز ہوا، علی نے متعدد مولانا ذرائع سے جناب مومنین کو سمجھایا، طلحہ زبیر کو نصیحت کی کہ حرم رسول کو میدان میں لے آنا اسلامی غیرت کی منافی ہے، غلط کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ بالآخر کنٹرول نہ ہوا، نتیجہ یہ 13,000 سپاہی اور 5,000 مولا امیر المومنین کے مجاہد جناب اس میں روندے گئے۔ 5 اور 13 15 یعنی 18,000 افراد کا جو یہ قتل ہوا ہے، کس کے کھاتے میں جائے گا؟ جس نے ابتدا کی، جو گھر سے چلا، جس نے جنگ کا بہانہ بنا کے قتل ثالث کا بہانہ بنا کے کہ میں مظلوم مارا گیا اور انتقام، سارا کا سارا انہیں پہ۔ بہرحال بعض مجاہدین نے ناکے پہ کو پاؤں کاٹ دیے اور تب جا کے کنٹرول ہوئی۔ 40 خواتین کو محمد ابن ابی بکر جو جناب ام المومنین کا بھائی تھا، ان کے سرکردی میں مدینہ پہنچایا، اور زندگی بھر انہیں احساس رہا کہ علی کی شرافت کا برابر تذکرہ کرتے ہیں۔ جمل کے فتح ہو جانے کے بعد آپ ابن عباس کو بصرے کا گورنر بنا کر واپسی کا قصد کیا۔ عراق کے خطرے کے پیش نظر کوفہ کو مستقل دار حکومت بنا دیں۔ ادھر جنگ جمل کے زیر اثر موقع سے فائدہ اٹھا کر معاویہ نے، یزید کے باپ نے، شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور حضرت کے گورنر سہل بن حنیف کو نکالے۔ انہوں نے حضرت سے شکایت کی، آپ نے خطوط لکھے، کوئی اثر نہ ہوا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور 90,000 لشکر لے کر مقام رقہ پہ پہنچا۔ ادھر 1,20,000 کا لشکر کا معاویہ تھا۔ معاویہ کے لشکر نے صفین میں دریا پر قبضہ کر کے پانی بن گیا۔ مولا نے فرمایا جلدی کرو کہ اسے پانی چھڑاؤ۔ جیسے لیا اور پھر کہا کہ تم پانی بند نہ کرنا۔ لوگوں نے آ کے کہا امیر المومنین انہوں نے پانی بند کر دیا تو بڑی مشکل سے چھڑے۔ مولا نے فرمایا وہ معاویہ، میں علی ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس کے بعد پانی بند کر دوں۔ اور جنگ ہوتی رہی کئی دنوں تک۔ 35,000 افراد مارے گئے، اور لشکر علی علیہ السلام تقریباً اس سے بھی آدھے افراد تھے، ٹھیک ہے، جو 15,000 16,000 کے قریب وہ بھی تھے۔ آپ نے جناب بہت سارے امراض آیا، اس نے جو معاویہ کا ساتھی تھا آیا لڑنے کے لیے، لیکن لڑ نہیں سکا، اپنے آپ کو برہنہ کر دیا اور فوراً بھاگنے لگا۔ امیر المومنین نے اسے چھوڑ دیا۔ بہرحال ایک رات لڑائی ہوئی، 36,000 کے افراد مارے گئے، اور جن میں سے امیر المومنین کے دست مبارک سے 900 افراد کو واصل جہنم ہوا۔ مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گیا تھا، قریب تھا کہ معاویہ کا جناب خاتمہ ہو جائے اور جنگ اپنی آخری فیصلے کے ہمکنار ہے۔ عمرو عاص نے 500 قرآن نیزوں پہ بلند کر دی، ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور امیر المومنین کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئے۔ ایسے جاہل افراد پیدا ہو گئے، کہا کہ اہل بیت کے مقابلے قرآن کا استعمال کرنے پر راضی ہوئے۔ مجبوراً مولا علی علیہ السلام کو عزت قرآن کی خاطر جنگ کو روکنا پڑا۔ جیسے ہی جنگ رکی تو فوراً جو سامنے والے تھے، اپنے ہی لشکر والے تھے، انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ ابو موسیٰ اشعری
یہ ایک جاہل انسان تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ امیر المومنین نے کہا یہ نہیں ہے صحیح، ہم اپنی طرف سے ایک اور بندہ دیتے، کہا نہیں۔ تو معاویہ کی طرف سے عمریاس تھا اور امیر المومنین کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھا۔ دونوں نے ایک مقام پہ آ کے جمع ہوئے ایک دوسرے کو، عمریاس بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ پہلے تم جاؤ اور یہ کہو کہ علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں آتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں، قوم اپنا خادم خود منتخب کرے حاکم کو۔ عمریاس نے اعلان کر جب علی کو ان کے نمائندے معزول کر دیا تو معاویہ کا تو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کہا کہ دور دور تک اس قرآن کا کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، تو اس کے بعد وہ جناب اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھنے لگے۔ اور اسی طرح اس کے بعد امیر المومنین کو نہروان کا رخ کیا، یعنی یہی لوگ تھے جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ امیر المومنین نے بھی غلطی کی، ہم بھی معافی مانگتے ہیں، امیر المومنین بھی معافی مانگے۔ اور یہ تقریباً 12,000 کی تعداد ہے، اور جو انتشار ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے، جس میں جنگ ہوئی، 4,000 افراد سے زیادہ مارے گئے۔ ایسا حملہ ہوا کہ 9 افراد سے زیادہ نہ بچے نہ ادھر سے قتل ہوئے۔ امیر المومنین نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر معاویہ نے مصر میں حضرت علی کے گورنر محمد ابن ابی بکر، جو ابو بکر کے بیٹے تھے، پر حملہ کا پروگرام بنایا۔ امام علی کو اطلاع ملی تو مالک اشتر کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اور اس وقت کیا ہوا، ایک زمیندار نے 20 سال کے خراج کی معافی کا وعدہ کر کے افطار کے بہانے مالک اشتر کو زہر دے دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور مصر پر عمریاس نے 6,000 کی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ نتیجے میں محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا گیا۔